الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کے ہر عمل کا اپنا ایک اثر اور نتیجہ ہوتا ہے. انسان کو زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف حالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. کبھی اسے آسائش نصیب ہوتی ہے اور کبھی اس کے اوپر آزمائش آتی ہے. آسائش اور آزمائش یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ کی مشیت کے تحت ہوتی ہیں. اس میں اللہ کی مختلف حکمتیں ہوتی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں. آدمی جو عمل کرتا ہے اس کے نتیجے کے طور پر یا تو اسے آسائش نصیب ہوتی ہے اور یا اپنے ہی عمل کے نتیجے کے طور پر انسان کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صبح سے لے کے شام تک اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے نتائج کا مطالعہ کریں، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، قرآن کریم کی روشنی میں جب اعمال کے اثرات کا ہم مطالعہ کریں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ دن رات میں جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، تو ان کے کون کون سے اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، ان کے کن کن نتائج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. انسانی دن کا آغاز صبح سے ہوتا ہے. انسانی اعمال کا آغاز صبح اٹھنے سے ہوتا ہے. آپ کا سب سے پہلا عمل آپ کا اٹھنا ہے. اب دیکھا یہ جائے کہ انسان کب اٹھتا ہے اور دیر سے اٹھنے اور جلدی اٹھنے کے اثرات کیا ہیں. حدیث میں آتا ہے صبح جلدی کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت کی دعا منقول ہے. یہ دعا احادیث میں مذکور ہے: اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے پہلے اوقات میں برکت نازل کر دے. اب ہر آدمی خود سوچے کہ میں صبح کب اٹھتا ہوں، اپنے دن کا آغاز کب کرتا ہوں. اگر کوئی آدمی صبح جلدی اٹھتا ہے، جلدی اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دن کے آغاز میں ہی اپنے لیے اللہ کی برکتوں کو متوجہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی. آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے. فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ اگر دو کام اور کر لے تو پھر صبح اٹھنے کا فائدہ اس کا زیادہ ہو جائے گا. ایک اہم کام استغفار ہے. قرآن کریم میں صبح اٹھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا تعریف کرتے ہوئے: والمستغفرین بالاسحار، کہ وہ سحر کے وقت، یعنی صبح کا جو پہلا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر جب صبح شروع ہونی ہے فجر کی نماز سے پہلے، تو اس وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے. تو صبح جلدی اٹھنے والے ایک اہم کام تو یہ کریں کہ استغفار کیا کریں. اپنی زبان میں بھی استغفار کر سکتے ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کے جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں تو وہ دہرائے جا سکتے ہیں. تسبیح کے ذریعے گن کر دہرائے جا سکتے ہیں، یا ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے، یا بغیر گنے بھی انسان بیٹھ کے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھے، تاکہ اس کا صبح کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع سے ہو جائے کہ یہ آدمی اپنے دن کا آغاز اللہ کے سامنے عاجزی کر کے کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر صبح کا اہم کام قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے: ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں.
فجر کی نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا فجر کے اوقات میں جو آدمی خود انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے یا باہر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے باعث برکت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کے قریب جانے کے لیے مختلف راستے اپناتا ہے، وہ ذکر اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پسندیدہ اعمال کرتا ہے، تو یہ تمام اعمال اسے اللہ کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ فجر کے وقت صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرنے سے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہوتا ہے کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ان بزرگوں کے اپنے تجربات کا نتیجہ ہے کہ جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن شریف دیکھ کر، زبانی بھی کی جا سکتی ہے لیکن جب قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی الگ برکات ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی صبح سویرے قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قربت اس کو نصیب ہوتی ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں ان دو اعمال کا اضافہ کرنا چاہیے کہ استغفار کرنا چاہیے اور دیکھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے فجر کی نماز سے پہلے ہو یا فجر کی نماز کے بعد ہو۔ اسی طریقے سے صبح جلدی اٹھنے والوں کے لیے دو اعمال اور ہیں جن کی احادیث میں بڑی ان کے برکات اور خیر و برکت کی صراحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ ایک اشراق کے نوافل، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، پھر اشراق کے نوافل پڑھ لیتا ہے، تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا مکمل ثواب اللہ دیتا ہے۔ یعنی ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اشراق کے نوافل کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد جب ممنوع وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل مساجد میں جو ڈیجیٹل گھڑیاں لگی ہوتی ہیں تو وہ نمازیوں کو بتا بھی دیتی ہیں کہ اب اشراق کا وقت شروع ہے یا اشراق کے وقت میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ انسان کو نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے، قرآن شریف کی دیکھ کر تلاوت کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے اور اس کے بعد پھر دو رکعت اشراق کے پڑھ کے گھر چلا جائے تو کتنی برکات اسے نصیب ہوگی کہ خیر و برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں استغفار کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے تو ان کے زمرے میں وہ آ جائے گا۔ دیکھ کر تلاوت کرنے والے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو یہ برکت حاصل کر لے گا، اور پھر چونکہ اس نے اشراق کے نوافل پڑھ لیے ہیں اور اب جا رہا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ تو یہ تمام خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نصیب کرتا ہے جو صبح جلدی اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی ہے، سیرت طیبہ سے بھی یہی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر بیدار ہوا کرتے تھے، اس کے بعد تہجد کے نوافل پڑھتے تھے اور پھر فجر کی نماز کی تیاری ہوتی تھی۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں ذرا کمر سیدھی فرما لیتے، پھر مؤذن آ کے آپ کو اذان کی نماز کی اطلاع دیا کرتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز کے بعد پھر اپنے مصلی پر تشریف فرما ہوتے۔ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مختلف معاملات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ تو انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ ہم شور مچاتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ اثر ہو گیا ہے، میرے اوپر وہ اثر ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، رزق کی بندش ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام بندشیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی صبح جلدی نہیں اٹھے گا، 11-12 بجے اٹھتا ہے، 11-12 بجے تک سوتا رہتا ہے، تو برکت کے اوقات تو اس نے غفلت میں گزار دیے۔ اب جب وہ 12 بجے اٹھے گا تو برکت کا وقت تو گزر چکا ہے، تو اس کے بعد جب وہ دن کا آغاز کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ برکتیں اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ بغیر برکتوں کے جب وہ کاروبار شروع کرے گا، دن کا آغاز کرے گا،
تو مختلف رکاوٹیں اسے درپیش ہوں گی، آمدن اس کو پوری نہیں ہوگی، کاروبار میں اور مختلف رکاوٹیں اس کو درپیش ہوں گی، تو پھر اسے اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں کا سبب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے یا باہر دیکھنا چاہیے؟ وہ تو خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صبح سویرے فجر کے بعد اپنی تجارت کا مال روانہ کرتے تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، تو تجارت کا طریقہ کار یہ تھا کہ صبح سویرے فجر کے بعد پہلے وقت میں اپنی تجارت کا مال روانہ کرتے تھے، تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں اتنی برکتیں عطا فرمائیں کہ ان کا مال گنا نہیں جاتا تھا۔ یہی صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ وہ اپنی تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کا آغاز صبح پہلے وقت سے کیا کرتے تھے۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ لینا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دن رات کے ہمارے پہلے عمل کا نتیجہ کیا ہے، پہلا عمل ہمارا ہے کیا؟ پہلا عمل ہمارا اٹھنا ہے، صبح اٹھنا، یہ انسان کا سب سے پہلا عمل ہے۔ اب آیا یہ اٹھنا خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے یا ہمارے لیے نحوستیں کھینچ کر لاتا ہے؟ اگر صبح جلدی اٹھیں گے، استغفار کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، مسجد میں اشراق کے نوافل پڑھ لیں گے تو خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا، اور اگر سوتے رہیں گے 12-1 بجے اٹھیں گے جیسے ہمارے ہاں عام معمول ہے تو پھر یہ نحوستوں کا ذریعہ ہوگا۔ اشراق کے بعد جو اہم عمل ہے وہ چاشت کے نوافل ہے۔ جب اشراق انسان پڑھ لیتا ہے تو اس کے 10-15 منٹ کے بعد جب سورج مزید اوپر آ جاتا ہے تو چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان پر صبح اٹھتے ہوئے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے۔ اللہ نے کتنے جوڑ آدمی کو دے رکھے ہیں؟ کہا جاتا ہے انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ آپ کے جوڑ درست طریقے سے کام کرتے ہیں، اس کا کوئی شکرانہ دینا پڑے گا نا، اللہ کے حضور شکر کرنا پڑے گا۔ جو لوگ جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں ان سے جا کر پوچھیں کہ جوڑوں کی تندرستی کیا اثر رکھتی ہے، جوڑوں کو تندرستی کا مفہوم کیا ہے۔ جوڑوں میں تکلیف ہوتے ہوئے آدمی کروٹ نہیں بدل سکتا، اٹھنا تو دور کی بات، ایک قدم نہیں چل سکتا۔ جو آدمی کروٹ نہ بدل سکے وہ بیچارہ کتنا محتاج ہوگا، کروٹ بدلنے کے لیے دوسرے کا محتاج۔ تو اگر کسی آدمی کے جوڑ صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا، اور شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چاشت کے نوافل پڑھ لو۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے چاشت کے نوافل پڑھ لیے تو اس کے جسم کے تمام جوڑوں کا شکرانہ ادا ہو گیا۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے۔ آپ ہر جوڑ کے بدلے میں کہاں شکرانہ دیتے پھریں گے؟ تو صبح آپ اشراق کے بعد چاشت کے نوافل پڑھ لیجئے تو آپ کے جسم کے تمام جوڑوں کا شکرانہ اللہ کے حضور ادا ہو جائے گا۔ اور اس سے آپ واقف ہیں کہ یہ قاعدہ ہے کہ جو آدمی شکر کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسمانی جوڑوں کی تندرستی کا شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید دے گا۔ مزید کیسے دے گا؟ کہ آپ کے جوڑوں کو مزید تندرستی عطا کرے گا، آپ کو مزید جسمانی تندرستی نصیب ہوگی۔ تو یہ دن کے آغاز کے اعمال ہیں جن پہ کوئی زیادہ مشقت نہیں ہوتی، زیادہ محنت نہیں ہوتی، لیکن اگر آدمی ان کی پابندی کر لے تو اس کا پورا دن خیر و برکت میں گزرتا ہے۔ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اس پر سے شر ہٹا دیتا ہے، آزمائشیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آگے جب دن کا آغاز ہوا، ہر آدمی اپنے اپنے کام کاج کرتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ملازم پیشہ ملازمت کے لیے جاتا ہے۔ اپنے یہ تمام کام کرنے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیک اعمال بھی کرنے چاہیے۔ یہ بھی تمام نیک اعمال ہیں، ان سے ہٹ کر آدمی کو کچھ مزید نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ایک بنیادی عمل ہے صلہ رحمی۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی یہ چاہے، جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر نصیب ہو۔ تو اس حدیث میں طریقہ کار بتایا گیا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو اور زیادہ رزق چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب تعلق جوڑنا ہے، تعلقات نبھانا ہے۔ دنیا میں انسان اکیلا تو نہیں رہتا۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر آگے زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، یہ تمام اس کے تعلقات ہیں۔ اب ان تعلقات کو نبھانا یہ انسان کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین کی باری آتی ہے۔
انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ والدین کے حقوق پورے کرنے کے جہاں اور بہت ساری خیر و برکتیں ہیں، وہاں ایک بڑی خیر و برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا رزق وسیع کر دیتا ہے، اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے رات کو جنت کی سیر کی اور میں نے وہاں جنت میں کسی کی تلاوت کی آواز سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا گیا کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے بہت اطاعت گزار تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اور جب والدہ کوئی بات کہتی تھی، کوئی حکم دیتی تھی، تو بسا اوقات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ والدہ بہت بوڑھی تھی، اور بہت بزرگ آدمی جب کوئی بات کرتا ہے تو بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب یہ اپنی والدہ کی کوئی بات نہ سمجھ سکتے تو دوبارہ والدہ سے سوال نہیں کرتے تھے، ادب کی وجہ سے کہ میں دوبارہ پوچھوں گا، والدہ دوبارہ بتائیں گی، تکلیف ہوگی، بلکہ اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو بعد میں ان سے جا کے سوال کرتے تھے کہ میری والدہ نے کیا کہا تھا، ذرا مجھے سمجھاؤ۔ اس قدر اپنی والدہ کا یہ خیال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق بھی وسیع عطا فرمایا تھا۔ مسجد نبوی کے پاس ان کے کئی گھر تھے، ان کو دو برکتیں نصیب ہوئیں۔ ایک تو ان کے رزق میں اللہ نے وسعت ڈالی، اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے ان کے رزق کا ایسا استعمال کیا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوا ہو۔ وہ استعمال اور مصرف کیا تھا کہ ان کے کئی گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی جو ایک امتی کو نصیب ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی تو مسجد نبوی کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، تو حضرت علی کو ذرا دور گھر لینا پڑا۔ مسجد کے قریب حضرت حارثہ کے گھر تھے، اور وہ اس سے پہلے کئی گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ حارثہ سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گھر ہمارے لیے خالی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اس سے پہلے ہی ایک دو گھر ہمیں دے چکے ہیں، تو دوبارہ ان سے کیسے کہا جائے؟ یہ تو حیات ہی جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت حارثہ کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے اور آپ کی لاڈلی صاحبزادی کو گھر کی ضرورت ہے، تو وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ گھر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور انہوں نے مزید عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو گھر مجھ سے قبول فرما لیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس گھر کے جو میرے پاس رہے۔ یعنی میری اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا کوئی گھر آپ کے کام آ جائے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا گھر خاتون جنت حضرت فاطمہ کے لیے خالی کیا، پھر وہ اس میں رہنے لگی۔ تو یہ کتنی بڑی خیر و برکت ہے جو ایک امتی کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دے کہ اس کا جو مال ہے، اس کی جائیداد ہے، وہ پیغمبر کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ برکتیں انہیں کیوں عطا فرمائی تھی؟ کیونکہ یہ اپنی والدہ کے بہت اطاعت گزار تھے۔ اب اس واقعے کے تناظر میں اس حدیث کو دوبارہ سمجھیں کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین کی باری آتی ہے۔ تو جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اسے خیر و برکت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ تو وہ اعمال ہیں جن کے اچھے نتائج آپ کی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں، جن کے اچھے اثرات آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صبح دیر سے اٹھنا یہ نحوست کا سبب ہے، انسان کا دن نحوست میں گزرتا ہے۔ جو آدمی اس کا عادی ہو تو اس کی پوری زندگی ہی خیر و برکت سے خالی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں سے توقعات رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ آدمی پر بہت برے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ آدمی ہر وقت پریشانی میں ہوتا ہے، جسے آج کل ڈپریشن کہتے ہیں، ٹینشن کہتے ہیں۔
ایک حدیث کا جملہ ہے وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بالکل مستغنی ہو جاؤ، اس سے مایوس ہو جاؤ، یعنی لوگوں پر سے نظریں ہٹا لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دوسروں سے توقعات ہوتی ہیں۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ کسی سے آپ کو مالی توقع ہو کہ یہ مجھے مال دے گا، اور بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، اپنے رشتوں سے بھی ہوتی ہیں، دوسروں سے بھی ہوتی ہیں۔ مثلا بزرگ والدین کو توقع ہوتی ہے اپنی اولاد سے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں گے۔ اب یہ ایک توقع ہے جو آپ کو اپنی اولاد سے ہے، اور اولاد اس پہ بسا اوقات پوری نہیں اترتی تو والدین پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ پریشانی بڑھتی رہتی ہے، ذہنی اضطراب اور ذہنی انتشار کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کا آسان حل یہی ہے جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ بے پرواہ ہو جاؤ، یعنی اولاد سے توقع ہی نہ رکھو کہ وہ آپ کی خدمت کرے، اگر کرتی ہے تو اس کی سعادت مندی ہے، نہ کرے تو نہ کرے، اپنی محرومی ہے۔ تو والدین اگر اس سے مستغنی ہو جائیں، اس حدیث کے پیغام پہ عمل کر لیں کہ اپنی اولاد تک سے مستغنی ہو جائیں، تو انہیں کسی قسم کی ذہنی پریشانی نہیں ہوگی۔ خاوند کو بیوی سے توقعات ہوتی ہیں، بیوی کو خاوند سے توقعات ہوتی ہیں، وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو آدمی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس پہ سوچتا رہتا ہے کہ میری بیوی نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، بیوی سوچتی ہے کہ خاوند نے ایسا کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، میری فلاں توقع پوری نہیں کی، رشتہ خراب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہی ذہنی انتشار، ذہنی پراگندگی اس کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ بیوی سے بھی توقع نہ رکھو، اپنے دوستوں سے آدمی کو توقعات ہوتی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ اس حدیث کے پیغام کو یاد کر لیا جائے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مستغنی ہو جاؤ، اس سے مایوس ہو جاؤ، ان کے مال سے بھی مایوس ہو جاؤ اور ان کے ہر رد عمل سے مایوس ہو جاؤ۔ کسی سے توقع نہ رکھو کہ وہ میرا احترام کرے، وہ میرا لحاظ کرے، وہ میرا خیال کرے، میرے حقوق پورے کرے۔ جب آپ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچیں گے تو بہت ساری ذہنی پریشانیاں آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری گھریلو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کسی سے توقع وابستہ رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی نحوست انسان کو اپنے دن رات میں بھگتنی پڑتی۔ مختلف اوقات میں آپ توقع رکھیں گے تو اس کا نتیجہ آئے گا۔ کبھی بھی آدمی کی توقع دوسرے سے پوری نہیں ہوتی۔ والدین کی توقع کبھی اولاد سے پوری ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں پوری ہوئی۔ انسان کی توقع تو بڑھتی رہتی۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے ہی قدم پہ رک جاؤ، توقع صرف اللہ سے وابستہ رکھو، امید صرف اللہ تبارک و تعالی سے وابستہ رکھی جائے۔ تو اگر ہم اس کی پابندی کر لیں کہ کسی سے توقع نہ رکھیں تو پھر بہت ساری پریشانیاں آدمی کی ویسے ہی رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے بے حیائی، زنا۔ اس کے بہت برے نتائج ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں طاعون بھیج دیتا ہے، اور اس معاشرے میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے نہیں دیکھی تھی۔ آج کل آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، یہاں کینسر عام ہے، یہاں اور ایسی بیماریاں عام ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دیکھی تھی، پچھلی نسلوں کو پتہ بھی نہیں تھا جو آج کل کی بیماری ہیں۔ ان بیماریوں کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہوں گے، ظاہری اسباب ہوں گے، ماحولیاتی اسباب ہوں گے، وہاں ایک بڑا سبب ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے حیائی ہے، زنا ہے۔ چاہے وہ کانوں کا زنا ہو، آنکھوں کا زنا ہو یا زنا کا عمل ہو، تو یہ تمام بے حیائی کے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کو انفرادی طور پر اور پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر اس کے برے اثرات دیکھنے پڑتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ کا روک لینا، یہ بارشیں رکنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے سود خوری ہے، یہ مختلف قسم کے نحوستوں اور گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ اور کوئی آدمی ناپ تول میں کمی کرے تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بادشاہوں کا ظلم مسلط ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تمام آزمائشیں ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں، ہمارے حکمران ظالم ہیں، بارشیں اللہ تعالیٰ نے روکی ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہے، کینسر پھیلتا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اور ظاہری اسباب بھی ہوں گے، لیکن یہ اسباب بھی ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی ہمارے معاشرے میں عام ہے، بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے،
زکوٰۃ ہم لوگ نہیں دیکھتے، امانتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو اپنے والدین پر ترجیح دیتے ہیں، بیوی کو والدین پر ترجیح دیتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی حق تلفی کا سبب بنتے ہیں۔ ان تمام اعمال کی نحوستیں ہمیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کہ خشکی اور تری میں، یعنی پوری کائنات میں جو بھی فساد ہوتا ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کل سفر کا مہینہ ہے، مختلف لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اللہ معاف کرے، اور اس مہینے میں کاروبار نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی شادی بیان نہیں کرتے، کوئی نیا عمل شروع نہیں کرتے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ جمعے کا دن بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور منگل کا دن بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی اللہ کی پیدا مخلوق ہے اور سفر کا مہینہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ منحوس اگر ہے تو انسان کا اپنا عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان جیسے بابرکت مہینے میں برے اعمال کرے گا تو رمضان اسے خیر و برکت دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو اپنے اعمال کے ذریعے وہ رمضان کے مہینے کو بھی اپنے لیے منحوس بنائے گا۔ تو خوب یاد رکھیے کہ انسان پر جو بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، تو اس کا بنیادی سبب اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو اچھے اثرات اس پر ظاہر ہوں گے، برا عمل کرے گا تو اس کے برے نتائج اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ تو جب بھی کوئی آزمائش ہمارے اوپر آئے، کوئی مصیبت آئے، تو انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔